تم جا کر کچھ پہنو، یوں اپنا حسن دکھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ 4 بچوں کی ماں لگ رہی ہو۔ کم عمر نینا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی باریک فراق بھیگ گئی، جس سے اس کا نظر آتا حسن دیکھ کے قاسم شرم سے سرخ ہوتا گھسیٹ کر زبردستی اس چھوٹی سی بیوی کو کمرے میں لایا۔ مجھے پہننی نہیں آتی، اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ پہنا دیں۔ وہ روتی ہوئی بلیک رنگ کا ڈریس اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ قاسم نے غصے میں نینا کی طرف دیکھا اور اس کی فراق کو کھینچ کر، کیا مطلب ہے آپ کا بابا جان؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نینا مجھ سے کتنی چھوٹی ہے؟ ابھی وہ چھوٹی بچی، آپ اس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ قاسم کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ دیکھو، وہ یتیم بھانجی ہے میری، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں بابا، میں کسی قیمت پہ نینا کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ نینا سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک مرد ہوں اور میری ضروریات اپنی بیوی سے وابستہ ہوں گی، اور آپ تو جانتے ہیں وہ تو ابھی عمر میں مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، مجھے تو کہیں سے وہ بالغ بھی نہیں لگ رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ نہیں بابا، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ میں یتیم بھانجی، تمہیں اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آج سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور خبردار جو تم نے اس شادی سے انکار کرنے کی کوشش کی۔ آصف صاحب کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے لاکھ منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نینا جب سے یہاں پہ آئی تھی وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، زیادہ وقت اس کے کمرے میں گزارتی تھی، اور یہ دیکھتے ہوئے آصف صاحب نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ جبکہ قاسم کو یہ سب بہت فضول لگ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جب نینا کمرے میں داخل ہوئی، اس نے نگاہیں اٹھا کے نینا کو دیکھا، اور آج نینا کو دیکھتے ہی اس نے پہلے کی طرح اسے محبت سے نہیں بلایا، نہ اسے اپنے پاس آنے کا کہا، نہ اسے باہر آئس کریم کھلانے لے جانے کے لیے کہا۔ نینا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کی گود سے لیپ ٹاپ نکالنے لگی اور اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، یہ کیا کر رہی ہو؟ نینا ہمیشہ کی طرح آ کے اس کی گود میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آج اسکول میں کیا ہوا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور اس کی بات سن کے اسے خود سے دور کرنے لگا۔ نینا، وہ نرمی سے گویا ہوا، نینا کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ نینا پلیز اپنے کمرے میں یہاں سے چلی جاؤ، مگر نینا یوں اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے بھی وہ آ کے بیٹھی تھی، مگر پہلے کبھی اسے خود سے یوں جھٹکا نہیں تھا، مگر آج وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنے لب اس کی گال پہ رکھے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں اچھی بچی ہوں نا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اچھی بچی ہوں، اب مجھے باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائیں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نینا، میں نے کیا بولا ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے،
اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ لیکن پہلے بھی تو ہم اس وقت جاتے تھے نا، پلیز مجھے لے جائیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں نا، اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو نینا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے اس سے دور ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جا کے اس کے بیڈ پہ لیٹی، بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی وہ اسے ڈانٹتا تھا وہ اس کے بیڈ پہ روتی روتی سو جاتی تھی، اور وہ کتنی دیر تک محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہتا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ اب کی بار اسے بہت برا لگا تھا۔ ان سب میں نینا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس نے نینا کو کیوں ڈانٹ دیا تھا؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نینا، میری بات سنو، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ 15 سال کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ بہت چھوٹی بچی معلوم ہوتی تھی۔ نینا بچے، میری بات سنو، وہ دوبارہ سے محبت سے بولا، اور اسے اٹھاتا ہوا اپنے قریب کر لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونا بند کرو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا تو وہ اس کے سینے سے چپکی، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں شدت سے دبوچ لیا۔ آپ بہت برے ہو، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہو۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے، ماموں جان بول رہے تھے میری شادی آپ کے ساتھ ہونی ہے۔ اب تو میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی، پھر میں ہمیشہ آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی روشنی۔ وہ جانتا تھا شاید اسے شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ شادی ہوتی کیا ہے، نہ ہی شادی کے وہ تقاضے جانتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ نہیں، مجھے آج آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے، میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں نا، پھر ہمیشہ میں نے یہاں پہ ہی تو رہنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بول رہی تھی، اور وہ اس کی باتوں سے بیزار ہونے لگا۔ کہنے لگا، پلیز نینا، ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ وہ نینا کے ساتھ اس وقت کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، مگر وہ یوں ہی اس کی گود میں سر رکھ کے نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہ یوں ہی اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ آصف صاحب کمرے میں داخل ہوئے، یوں اس کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہوا دیکھ کے آصف صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ویسے تو تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب یوں اسے اپنی گود میں سلاتے ہوئے دیکھ کے تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ وہ اتنی بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں، 15 سال کی ہے، 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے، اور اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ خود بھی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان، لیکن یہ بہت چھوٹی ہے، یہ شادی کے بارے میں نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا؟ لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، ان میں شرم و حیا پائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹتی پھرے کہ اسے شادی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے یا نہیں، لیکن اسے سب کچھ پتا ہے۔ اس چیز کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اسے جگہ
اور ایسے اس کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ آصف صاحب سخت لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسے واپس کمرے میں چھوڑ کے آیا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس کے حسین وجود کی طرف گئیں۔ وہ اس کے وجود سے نگاہیں چرانے لگا۔ اس ایک چیز کا تو اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ واقعی میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اچھی خاصی بڑی تھی، لیکن اس کی حرکتیں ضرور بچوں کے جیسی تھی۔ اس کے وجود سے نگاہیں چراتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جب اپنے کمرے میں آیا تو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس 15 سالہ حسین نینا کا وجود گھومنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو چھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، اور اس دوران قاسم جب اسے اپنے قریب دیکھتا اور اس کی حرکتوں کو دیکھتا، اس کی حرکتیں تو بچوں جیسی ہی تھی، لیکن اب بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں نینا کے وجود پہ بے باک ہونے لگی۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی۔ ایک دوسرے کے پہلو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مہندی کی رسومات ادا ہو رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے لڑکی تو بہت چھوٹی لگ رہی ہے، قاسم تو بہت بڑا ہے، مگر قاسم نے کسی کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ مگر نہ جانے کیوں اس کے وجود کو دیکھ کے وہ بہت بڑی لگتی تھی، مگر اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کے قاسم کو غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ جب قاسم کے کمرے میں آیا تو آدھی رات کو اس کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، مسکراتے ہوئے آ کے قاسم کے سینے سے لگ گئی۔ قاسم نے اسے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ قاسم تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو وہ منہ پھلاتے ہوئے نیچے والا ہونٹ لٹکا کے کہنے لگی، آپ ابھی سے مجھے ڈانٹنے لگ گئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کی مما کہہ رہی تھی آپ مجھے ہمیشہ ڈانٹیں گے، آپ مجھے ماریں گے بھی، آپ ایسا کریں گے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، نینا دیکھو، مما کی باتوں پہ دھیان مت دیا کرو، اور ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے، صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، میں سونے لگا ہوں، تو آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ نرمی سے نینا کو سمجھانے لگا۔ میں آپ کے کمرے میں ہی سو جاؤں کیا؟ وہ بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، نینا، آپ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ جو آپ کو پتہ نہ ہو۔ میں آپ کے لیے ابھی تک محرم نہیں ہوں۔ کل جب آپ میرے کمرے میں آؤ گی نا، پھر میں تمہیں اچھی طرح سمجھاؤں گا کہ میں ہوں کیا۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر نینا اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیچھے کھڑی ہوئی زینت بیگم کہنے لگی، ویسے تو کہنے کو تو تم بچی ہو، لیکن جس طرح تم خوش ہو رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم بڑی بےتاب ہو شادی کرنے کے لیے۔ ان کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق تھا میں ہمیشہ قاسم کے کمرے میں رہوں، ان کے کمرے میں سویا کروں، اور فائنلی اب وہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی،
اور اس کی بات سن کے وہ منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور زینت بیگم وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ نینا قاسم کی دلہن بنے، بلکہ وہ ہانیہ اپنی بھانجی کو قاسم کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ نکاح بھی ہو گیا۔ ساری رسومات کے بعد اسے لا کے قاسم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ چھوٹی سی نینا اس وقت خود سے 15 سال بڑے قاسم کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے، لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنے سراپے کو دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں اس کی دوستوں کی باتیں گونجنے لگی، جنہوں نے شادی کے متعلق اسے بتایا تھا، اور وہ باتیں سوچتے ہوئے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم کمرے میں داخل ہوا، جو کہ بہت زیادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے اسے دور پھینکا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، جو آئینے کے سامنے اس بھاری بھرکم لباس میں کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ، جا کے چینج کر لو، کافی رات ہو گئی ہے، وہ بیزار ہوتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے میں چینج کر لوں؟ ابھی میں گھونگھٹ اوڑھ کے بیڈ پہ بیٹھوں گی، اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں گے، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پاس آیا۔ اچھا، اتنا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا، تمہارے گھونگھٹ اٹھاؤں گا، اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں قاسم کی نگاہیں بار بار پھٹک کے اس کے ہونٹوں کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت بھی وہ معصوم بچی لگ رہی تھی، مگر قاسم کی نگاہوں سے کوئی اسے دیکھتا تو وہ بچی نہیں تھی، اچھی خاصی بڑی تھی۔ قاسم کی نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ قاسم نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے قریب ہوا۔ اس نے قاسم کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچانک اس ہونے والے حملے پر وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے ہی قاسم اسے الگ ہوا، اس کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ قاسم سے دور دور ہونے لگی۔ اب کی بار قاسم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، میری بات سنو۔ وہ نرمی سے اس کے پاس ہونے لگا، مگر وہ اس سے دور ہو گئی۔ آپ میرے پاس مت آئیے گا، وہ دور ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میری بات سنو۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ قاسم کو اب کی بار احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میں اسے بہت زیادہ ڈرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس ہوتا ہوا کہنے لگا، دیکھو، میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن میاں بیوی کا یہی رشتہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں شادی کے متعلق بتاؤں گا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی
وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینجنگ روم میں آئی، اسے کرتی پیچھے سے کھولی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنی کرتی کو پیچھے سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب اسے نہ کھلی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باہر آئی، قاسم یہ کھل نہیں رہی، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اور قاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ قاسم نے پھر سے اسے دیکھا، ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، اسے چینجنگ روم کی طرف لے کے آیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں پیچھے سے گہرے گلے سے آتی نظر آتی اس کی کمر کی طرف گئیں۔ گلا بہت زیادہ گہرا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کے اپنے لب رکھ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ جی جان سے کپکپائی، بجلی کی رفتار سے اس سے دور ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ سامنے کھڑے ہوئے قاسم کو دیکھنے لگی۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ قاسم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ چینج کرنے کے بعد اسے اب قاسم سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ آدھی رات کو وہ قاسم کے کمرے سے باہر نکل گئی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ قاسم جب کمرے میں آیا، اسے اپنے کمرے میں نہ پا کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ وہ واپس اس کے کمرے میں آیا، اسے اپنے بیڈ پہ سوتا ہوا دیکھ کے قاسم کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آگے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ پھر میرے ساتھ وہی حرکت کریں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ محبت سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو آپ؟ وہ محبت سے بولا۔ آپ بہت برے ہو، دور رہو مجھ سے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو میری گود میں سر رکھ کے نہیں سونا کیا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی محبت سے، اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیا۔ اب دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، یوں ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح کھٹ پھٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اسے دیکھنے لگا، چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ آ کے جھٹ سے اس کی گود میں بیٹھ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ دیکھیں میں نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح اسے اپنی لپسٹک دکھانے لگی، اور بار بار اس کی نگاہیں بھٹک کے نہ جانے کیوں اس کی سفید گردن کی طرف جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ مچلا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہو گیا، اسے اپنے گلے سے لگاتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے، آپ کی مونچھیں چبھ رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی اس کی بات سن کے مسکرا دیا، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی اسے
اس کی بچوں جیسی حرکتوں سے بہت زیادہ کوفت ہونے لگ جاتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسکول چلی جاتی تھی اور رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتی، کبھی اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ اسے اپنے جذبات پہ قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج وہ جب آفس سے واپس آیا تو وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس کا لباس بالکل بھیگا ہوا تھا، اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے، ملازم بھی تھے۔ بار بار کسی نہ کسی کی نگاہ اس کے بھیگے ہوئے وجود کی طرف جا رہی تھی۔ بہت غصے میں اس کی طرف آیا، ایک دم سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ابھی ہی وہ ایگزام سے فری ہوئی تھی، اب وہ سارا دن گھر ہوتی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی، ابھی بھی وہ خود کو بچی ہی سمجھتی تھی۔ اس کے بازو کو بہت زور سے دبوچا، کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ قاسم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرے بازو کو چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ لا کے قاسم نے اسے بیڈ پہ پھینکا، کمرے کو دروازے کو لاک لگاتا ہوا اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اس حلیے میں کھڑے ہوتے ہوئے؟ تم نے دیکھا نہیں تھا کس کس کی نگاہیں تمہاری طرف جا رہی تھی؟ وہ گارڈز، وہ ملازم، سب لوگ تمہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہے؟ وہ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اور وہ اس کا یہ رویہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی۔ آج کے بعد میں نے تمہیں ایسے لباس میں دیکھ لیا تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ قاسم کے اس طرح غصہ کرنے پہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، ماما بابا کی بات اگر مجھے کسی نے سنبھالا ہے تو وہ آپ ہیں۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کے باوجود آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے کیوں ہیں؟ آپ ڈانٹتے ہیں، میں محبت کرتی ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے اسے پوچھ رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ ہمیشہ اسے ڈانٹتا ہی آیا تھا، کبھی اس نے محبت سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے خود سے دور چھٹکتا تھا، کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا۔ مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کا حق نہیں نہ دیتی۔ میری دوستوں نے مجھے بتایا ہے آپ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، آپ کی مما بھی کہتی ہے انہیں پوتے پوتیاں چاہیے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، ویسے بھی اب میں اسکول نہیں جانا چاہتی، مجھے چھٹیاں ہو گئی، آگے میں نے کالج چلے جانا ہے۔ میں واقعی میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، 16 سال کی ہوں۔ مجھے معلوم ہے شادی کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور آپ نے شاید نوٹ ہی نہیں کیا، میں خود آپ کے پاس آتی ہوں، رات کو بھی کتنی دفعہ آپ کے سینے سے لگی ہوں۔ اگر آپ کو میری طلب ہے، میری ضرورت ہے تو آپ اپنی ضروریات مجھ سے پوری کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھے بولی ہوئی تھی، کہیں سے بھی یہ وہ بچوں کی حرکتوں والی نینا نہیں لگ رہی تھی۔
اور اس کی باتیں سن کے وہ شخص شرمندگی میں مبتلا ہو گیا۔ آہستگی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ میرے قریب ہیں، مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں تو کچی عمر کی ہوں نا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی سی بھی مجھ سے غصے میں بات کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے دل والی جگہ پہ رکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں پھڑ گیا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی مما مجھے ہر وقت ڈانٹتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ ہانیہ کو آپ کی دلہن بنائیں گی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا کہنے لگا، میری جان، میرا بچہ، میری زندگی، میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی بھی نہیں آئے گا، صرف تم ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اس کے بعد وہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ اس کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ پہلے پہل زینت بیگم نے اسے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب زینت بیگم کا بھی وہ خیال رکھتی، ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سب کی نظر میں اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اسے زینت بیگم کی نظر میں اچھا بننا ہوگا۔ آدھی رات کو وہ زینت بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا بس کر دو، اب اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تو زینت بیگم تھوڑی حیران ہوئی۔ ہاں جی پوچھو۔ آنٹی آپ کبھی مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے تو نہیں نکالیں گی نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میرا بیٹا، میں کبھی بھی آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نہیں نکالوں گی۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ خوش ہے تو آپ بھی اسے خوش رکھو، اب اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جب کمرے میں آئی تو وہ بلکنی میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس آئی، پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ بس اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب میں تم سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اور ان 3 سالوں میں نے تم سے بے پناہ محبت کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا وہ محبت سے اسے بیڈ تک لے کے آیا، بیڈ پہ لٹاتا ہوا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور اسے شدت سے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ کمرے میں ان کی بھاری سانسوں کی آواز اور اس شخص کی محبت بھری سرگوشیاں باقی تھیں، اور وہ چھوٹی سی لڑکی جو اب اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، وہ اب اس کا مکمل طور پہ عشق بن گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ